دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم۔ اپنے آپ کو آئین کی بانی سمجھنے والی پارٹی پیپل پارٹی اپنی سیاسی وجود کھو چکی ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو انقلابی کہتے ہیں، نواز شریف ووٹ کو عزت دو، وہ بھی اپنی سیاسی وجود کھو چکی ہے۔ یعنی سن سے ایک آزاد کینڈیڈیٹ فیصل واڑہ صاحب منتخب ہوتے ہیں، نہ پیپل پارٹی میں شامل ہوتے، نہ متحدہ میں شامل ہوتے، لیکن متحدہ اور پیپل پارٹی اس کو ووٹ دے کر کامیاب کراتے ہیں۔ یہ فیصلہ نہ پیپل پارٹی کا ہے، نہ مسلم لیگ نون کی قیادت کا ہے۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ انہی کا فیصلہ ہے، انہی طاقتور حلقوں کا فیصلہ ہے جن کے بلبوتے پر، جن کی طاقت پر آپ قوم کے اوپر مسلط ہو۔ اسی طریقے سے محسن نقوی صاحب کسی پارٹی میں شامل ہوئے بغیر سینیٹر بن گئے، اور ووٹ کس نے دیا؟ مسلم لیگ نون۔ وہ مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا، وہ آزاد کینڈیڈیٹ تھا۔ اور کس کا کینڈیڈیٹ تھا؟ یہ شہباز شریف بھی اچھی طرح جانتے ہیں، نواز شریف بھی اچھی طرح جانتے ہیں، مریم نواز بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ ان کے سامنے یہ بول نہیں سکتے، ان کے سامنے یہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کو زبردستی مسلط کیا گیا قوم کے اوپر۔ آج پیپل پارٹی کا چیئرمین آصف زرداری یا بلاول بھٹو نہیں ہے، بلکہ ایک ادارے کا سربراہ ہے جو ان کا چیئرمین ہے، اور ایک ادارے کا سربراہ مسلم لیگ نون کا سربراہ ہے۔ اب فیصلے ہوں گے کئی اور تسلیم کرنا پڑے گا ان کٹ پتلیوں کو۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پاکستان کے نوجوانوں، ایک پشاور خیبر پختونخوا میں نکلا ہوا تھا ایمل ولی خان، واپس جاؤ واپس جاؤ، سرحدوں پہ واپس جاؤ۔ ایک سینیٹر بننے پر وہ خود واپس چلا گیا اور ولی باغ میں آرام سے اور سکون سے بیٹھ گیا۔ اس کو صرف ایک سینیٹری کی سیٹ چاہیے تھی۔ یہ ہے ان سیاسی پارٹیوں کا بیسک کردار، اور یہ کامیابی عمران خان کی ہے کہ ان تمام سیاسی پارٹیوں کو بے نقاب کر دیا قوم کے سامنے، کہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کی کوئی سیاسی تربیت نہیں ہے، یہ مفادات پر بنی ہوئی سیاسی پارٹیاں ہیں۔ جہاں ان کو مفاد ملتا ہے یہ وہاں سر جھکا لیتے ہیں، وہاں پر لیٹ جاتے ہیں، وہاں پر مرغے بن جاتے ہیں، وہاں کٹ پتلیاں بن جاتی ہے، ان کے اشاروں پہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں اگر ان کو ان کی مفاد میں حصہ مل جائے۔ ایک سینیٹری پر وہ ولی باغ ہاؤس میں جو ہے نا، ولی باغ میں آرام سے کسی درخت کے نیچے چارپائی ڈال کے چادر تان کے سو گیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، اب یہ پیپل پارٹی کے ورکروں نے اور مسلم لیگ نون کے ورکروں نے، عوامی نیشنل پارٹی کے ورکروں نے، متحدہ قومی موومنٹ کے ورکروں نے سوچنا ہے کہ وہ ایسی سیاسی پارٹیوں سے وابستگی رکھیں گے۔ اب پیپل پارٹی والوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کو بھٹو کی پارٹی چاہیے، پیپل پارٹی، ان کو بھٹو کا نظریہ چاہیے، یا کسی ادارے کی سربراہ کی حکم نامہ چاہیے، کیونکہ اب آپ کے فیصلے تو سی سی میں ہوں گے ہی نہیں، نہ آپ کے فیصلے بلاول بھٹو کریں گے اور نہ زرداری کریں گے، کوئی اور کرے گا اور آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ جو شہیدوں کی پارٹی ہے ان کے ورکروں کو فیصلہ کرنا ہوگا، اور اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کے لوگ جو مسلم لیگ نون میں موجود ہے ان کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اگر مضبوط جمہوریت چاہیے تو اب پارٹیوں کے اندر موجود سیاسی ورکروں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کی قیادت آیا جمہوری ہے یا غلام ہے۔ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، گھبراتے، ڈرتے ہیں۔
کھڑے نہیں ہوتے. اب یہ فیصلہ سیاسی ورکروں کو کرنا ہوگا. تحریک انصاف تو کر چکی ہے. عمران خان کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ اس ملک کے اندر اداروں کی مضبوطی چاہتے ہیں آئینی حدود میں رہتے ہوئے. عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ ملک آزاد، خوددار، خود مختار ملک ہو. یہ اپنی بین الاقوامی پالیسی ہے، یعنی خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی اپنے ملک کے مفادات کے مطابق بنائے. عمران خان کا قصور یہ اس لیے جیل کے اندر بند پڑا ہوا ہے. تحریک انصاف کے ورکروں کا قصور یہ ہے کہ وہ اس ملک کے اندر آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، اور اپنی قائد کی قیادت میں ایک آزاد، خوددار، خود مختار اور غیرت مند پاکستان چاہتے ہیں. اسی لیے تحریک انصاف کے ورکروں کے اوپر FIR کاٹی جاتی ہے، ان کے گھروں میں جو ہے ریاستی ادارے کودتی ہے، ان کی خواتین کو روڈوں پر گھسیٹتی ہے، چار دیواری کی پامالی کرتی ہے، بے گناہ FIR کاٹے جاتے ہیں، بے گناہ تشدد ہوتا ہے، گرفتار کیے جاتے ہیں، بلیک میل کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ آزادی چاہتے، خودداری کی، خود مختاری کی اور مضبوط پاکستان کی اپنی قائد کی قیادت میں. دوستوں اور ساتھیوں، فیصلہ پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون، متحدہ قومی موومنٹ، عوامی نیشنل پارٹی کے ورکروں نے کرنا ہے کہ آیا وہ اس ملک میں ایک مضبوط سیاسی ڈھانچہ چاہتے ہیں، یا جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی سیاسی پارٹیاں چاہیے. فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر ہے. دوستوں اور ساتھیوں، سلام کرنا پڑے گا اس ملک کے عظیم لیڈر کو، عمران خان کو، کہ مسلسل دباؤ کے باوجود، بلیک میلنگ کے باوجود، زندگی کو خطرہ ہونے کے باوجود ڈٹ کے کھڑا ہے اپنے موقف کے اوپر. سلام ہو عمران خان کو. بہت بہت شکریہ دوستوں اور ساتھیوں.